نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں ہے۔ آپ کا نام جعفر ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، مشہور القابات میں سے صادق آپ کا لقب ہے، جس کا معنی ہے سچ بولنے والا، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو صادق کا لقب عطا ہوا۔ 17 ربیع الاول بروز پیر کو آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ آپ تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، اور صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ تو آپ نے 2 جلیل القدر صحابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے زیارت کی۔ آپ کے فرامین تو بہت زیادہ ہیں، ایک آپ کا فرمان آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضرت میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک آپ مجھے کوئی نصیحت نہیں فرمائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، اے سفیان، میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں لیکن زیادہ گفتگو آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ فرمایا 3 نصیحتیں تمہیں کر رہا ہوں، ان 3 نصیحتوں پر تم ضرور عمل کرنا۔ تو پہلی نصیحت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سفیان ثوری کو کی۔ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم چاہتے ہو کہ اللہ کی یہ نعمت میرے پاس ہمیشہ رہے، تو فرمایا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو فرمایا اللہ کی نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، اللہ تمہیں نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ دوسری نصیحت آپ نے فرمائی، اگر رزق کے اندر تاخیر ہو رہی ہے تو استغفار کی کثرت کرو، یعنی استغفر اللہ، اے اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ تو فرمایا استغفار کی کثرت کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تیسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ اگر تمہیں کوئی غم یا مصیبت آنے کا خدشہ ہے یا تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہونے والی ہے، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو۔ فرمایا یہ خوشحالی کی چابی اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ فرمایا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے یا کوئی غم آنے کا خدشہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھنا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری مصیبتیں ختم کر دے گا، تمہاری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ تو 3 نصیحتوں پر آپ بھی ضرور عمل کریں۔ پہلی نصیحت، اگر اللہ تبارک و تعالی نعمت عطا کرے تو اس نعمت کے باقی رہنے پر یا اور نعمتیں ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، تاکہ یہ نعمت تمہارے پاس رہے، اللہ اور بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ دوسری نصیحت، رزق کے اندر تاخیر ہو رہی ہے یا رزق کے اندر برکت نہیں، چاہتے ہیں رزق کے دروازے کھل جائیں، تو پھر استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے معافی مانگتے رہا کرو، اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھول دے گا۔
تیسری نصیحت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرو، اس کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی مصیبت نے آنا بھی ہے تو اس کلمے کی برکت سے وہ بھی دور ہو جائے گی۔